نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے سورہ صف کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ صورت بھی، اس کے آغاز بھی تسبیح والی آیت سے ہو رہا ہے۔ تو یہ کس گروپ میں آتی ہے؟ یہ مسبحات میں سے آتی ہے، ہر وہ صورت جو تسبیح کی آیت سے شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے مسلمانوں تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو۔ تو اس آیت میں زجر و توبیخ اور جھنجھوڑنے کا وہی انداز پایا جا رہا ہے جو ہم سورہ الحدید میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو، اور کیوں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ کبر مقتن عند اللہ، بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنی زبان سے جو بات کہے پریکٹیکل میں اس کے وہ شامل نہ ہو، اس کے عمل میں وہ شامل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے شدید بیزاری کی بات ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبوب ہیں وہ بندے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں، جیسے گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا وَأَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو وہ سب پہلے ابتدائی کجربی کہاں ہوئی؟ ان کے اپنے حق کو قبول کرنے میں ہوئی۔ انہوں نے جب دل میں اپنے اس کو برا سمجھا، برا جانا، حق کو پہچان لینے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، یہاں زبردستی کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ جب انسان خود ہدایت کی طرف طلبگار نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے اس کے اوپر تمام کے تمام بند کر دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے یعنی تورات میں سے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے وہ تجویز کیا گیا، پہلے سے ہی تھا اور تمام نبیوں کو وہ بتا دیا گیا تھا، لیکن ذکر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، پھر جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے کہ جب رسول کو جھوٹا کہہ دیا تو وہ رسول کلام کس کا لے کر آیا؟ بات کس کی لے کر آیا؟ اللہ کی۔ تو رسول کا انکار، رسول کی مخالفت، رسول کا جھٹلانا دراصل اللہ کا انکار، اللہ کی مخالفت اور اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، در حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ یعنی اب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو دعوت اسلام و دین دے رہے ہیں، تو تم لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی نبوت پر، رسالت پر اور قرآن کے بارے میں جھوٹ باندھ رہے ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگلی آیت میں یہودیوں کی کوششوں اور سازشوں کا ذکر ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف شروع کر رکھی تھیں۔
کیا کرتے تھے وہ؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا کر رہیں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر ہی رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یاد ہے آپ کو، آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اگر تم پر وحی کا نازل ہونا اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے تو آسمان پہ جاؤ اور سلسلہ بند کر دو۔ تو وہ کیونکہ وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہ جو نور نازل ہو رہا ہے یہ دراصل وحی الہی ہے، تو کوئی جتنی مرضی مخالفت کر دے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو یقیناً اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزر رہا ہو، ان کی ناگواری بالکل بھی بروئے خاطر نہیں لائی جائے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو پورے نظام زندگی پر۔ ولو کرہ المشرکون، اور خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ جو سلسلہ ہے وہی کا وہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، شریعت مکمل ہو کر ہی رہے گی چاہے انہیں برا لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو غالب کر ہی رہیں گے چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور ایسا ہوا بھی، ہم سب یہ اس کی جانتے ہیں کہ پورے عرب میں اسلام کا دور دورہ ہو گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور پھر جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنے جانوں کے ساتھ بھی، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم، اور بہت پاکیزہ مساکن عطا کرے گا رہنے کے لیے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت ہی پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، یعنی اللہ کی مدد۔ اب جتنے بھی معاملات اس وقت مسلمانوں کو درپیش ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے مکمل ہو جائیں گے، اور تمہاری جو دنیا کی فتح ہے وہ تمہارے قدم چومنے ہی والی ہے۔ تو یہ کون سی فتح کی بشارت ہے، یہ سمجھنے کے لیے غزوہ احزاب کے واقعات آپ ذہن میں لے آئیں کہ جو سلسلہ ایک چل رہا تھا پریشانیوں کا، جنگ و جدل کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جن قریب تمہیں ایک فتح نصیب ہونے والی ہے۔ تو جب جہاد کیا اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، تو آخرت کا وعدہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، اور پھر دنیا میں کیا ہوگا کہ جس فتح کو تم محبوب کر رہے ہو، پسند کر رہے ہو کہ اللہ کا دین غالب ہو، وہ بھی تمہیں ضرور ملے گی۔ نصر من اللہ کی طرف سے ہوگی، اور وہ فتح قریب ہی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنین کو یہ خوشخبری سنا دیجئے۔ تو غزوہ احزاب کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایک خوشخبری ان الفاظ میں سنائی تھی کہ لن تغزوکم قریش بعد عامہم ھذا ولکنکم تغزونہم، کہ اب اس سال کے بعد قریش تم پر کبھی چڑھائی نہیں کر سکیں گے، بلکہ آئندہ ہمیشہ تم ان پر چڑھائی کرتے رہو گے۔ یہ ان کی طرف سے آخری حملہ تھا، کفر کی کمر ٹوٹ چکی اور کفار حوصلہ ہار گئے، اور اب اقدام تمہاری طرف سے ہوتا رہے گا، اور ہم سب کے یہ علم ہے کہ اس کے بعد فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ کے مددگار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ، اور اگر تم اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کرو گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مددگار بن جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ غلبہ دین کا اصل مشن کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور ان کو حکم کس نے دیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اہل ایمان آؤ آگے بڑھو اور اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھاؤ، جان مال کا سرمایہ لگاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے مددگاروں میں اپنا نام لکھوا لو۔
کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں، اللہ کا مشن پورا کرنے میں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ لوگ اللہ کے مددگار بن گئے۔ تو بنیادی طور پر اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے خلوص اور اصرار کا ذکر ہے کہ انہوں نے بلا تعمل اپنے آپ کو اللہ کی کام میں سپورٹ کر دیا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کفر پر اڑا رہا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، تو بالآخر وہی غالب رہے۔ ظاہرہ سے ہم آپ لوگ ترجمے سے پڑھ چکے ہیں، جو چیز ظاہر ہو جائے بنیادی طور پر جس کو سب دیکھ لیں، تو پھر کیا ہوا کہ وہ سب کے سامنے منظر عام پر آ گئے اور وہی غالب رہے۔ سورہ جمعہ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی تسبیح کی آیت سے شروع ہو رہی ہے اور یہ صورت بھی مسبحات میں سے ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ 4 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کر دی گئیں تسبیح کے ساتھ۔ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے بالکل پاک ہے، عزیز ہے، ہر چیز کے اوپر بالکل غالب ہے، اور حکیم ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے لبریز ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کتنا ہی دانشور کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتا، اس کا کچھ حصہ تو سمجھ لیتا ہے لیکن حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی تو ہے جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو ان کر پڑھ کر سناتا ہے، جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔ یا یوں کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک رسول کو اللہ نے مبعوث کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کی امت یہیں تک رک گئی ہے کہ کتاب سے صرف تلاوت کر لی، حالانکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان آیات کے ساتھ اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، وہ ان کے اوپر سکھاتے ہیں۔ اور حکمت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے طریقے، کس طرح اپنے معاملات کو ڈیل کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کس طرح کرنی ہے، یہ ساری حکمت اس کتاب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے ہم تلاوت کے اگلے حصے سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی جب تک یہ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے وہ گمراہ تھے، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ تو آج بھی یہ کتاب ہدایت ہم سب کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور کتنے ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہی پسند کیے رکھا ہوا ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور انہیں میں سے ان دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ایک متفق علیہ احادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آخرین منہم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھ کر فرمایا، یہ اور اس کی قوم، یعنی آخرین منہم جو ابھی بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی اور ان کی قوم ہے۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ دین اگر ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اس قوم کا ایک شخص اس تک پہنچ جائے گا، یعنی دین کے بارے میں ان کو اتنی جستجو ہے کہ اگر اسلام ان کو ثریا ستارے پر ملے گا تو یہ بھی وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تو بات یہی ہے کہ قرآن اب بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ جستجو ہے یہ جاننے کی کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کلام فرمایا ہے۔ اب تو دین مکمل ہو گیا ہے نا، اب تو ثابت ہو گیا کہ اب نہ ثریا آسمان کے اوپر ہے، نہ وحی نازل ہونی ہے، بلکہ کیا ہے، کتاب کی صورت میں ایک مصحف کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہر طرح کا ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، جس کے جو دل میں آئے وہ ترجمہ لے لے، جو اس کو سمجھ میں آئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ہدایت کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزار لے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
اب علم کا حاصل کرنا، کتاب و حکمت سیکھنا، اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے، اس گدھے کی مثال کی طرح ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں کتابوں کا بوجھ۔ یعنی جب وہ لوگ حامل تورات ہو کر بھی تورات سے بیگانہ رہے، اس کا علم حاصل انہوں نے نہیں کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، تو ان میں اور اس گدھے میں کیا فرق رہ گیا جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے؟ تو اب ظاہر ہے گدھے کے اوپر آپ مکالمات افلاطون یا انسائکلوپیڈیا لاد لیں تو کیا ہوگا؟ وہ اسے سیکھے گا تو نہیں۔ تو اگر آپ یہاں تورات ہٹا کے قرآن لکھ لیں تو یہ آیت ہم سب پر بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جن کے پاس قرآن نسل در نسل ہمارے گھروں میں موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن وہ اس کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس کو نہیں سیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا کریں کہ ایک جاہل گوار میں اور کسی ایک عالم اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں قرآن لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہا ہے۔ تو مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ یہ تکلیف ہم سے دور کیسے ہوگی۔ یا تو اکثریت نے قرآن کو ثواب کی کتاب بنا لیا کہ بس یہ سارے ثواب کیے جاؤ، یا ایک حصہ ہے جس میں انہوں نے وظائف نکالنے شروع کر دیے کہ جی وظیفہ مل جائے، لیکن جو ہدایت ہے جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے اس جڑ کو کوئی نہیں ڈھونڈ رہا کہ وہ گمراہی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں یا آفات یا مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے اپنے رب کو جانیں، سمجھیں کہ وہ ہمیں کس راستے پر چلانا چاہ رہا ہے، جس راستے پر مشکلات اور مسائل کم ہی ہیں، اور اگر ہے تو وہ پھر باعث اجر ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ پر یہ پریشانی کیوں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پہ حاملین تورات کا ذکر ہے کہ جب وہ جنہیں حاملین تورات بنایا گیا پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے، یعنی انہوں نے اس کو اپنے عمل میں نہیں ڈھالا، تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں کتابوں کا بوجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں بہت اہم حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے قرآن والو۔ اب آپ دیکھ لیں، جو میں نے کہا کہ اس کو قرآن لگا لیں تو حدیث اس کی تائید کر رہی ہے کہ اے قرآن والو، تم لوگ قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، پھر اس کو پھیلاؤ، یعنی اس کی دعوت و تبلیغ کرو، اس کو کچھ الہانی سے پڑھو، اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، پڑھنا، تدبر کرنا اور اس کی دعوت کو آگے پہنچانا۔ لیکن مقام عبرت یہ ہے کہ آج ہم قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کے لیے متوجہ ہی نہیں ہے، بلکہ اکثریت کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا بھی کوئی حق ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت معاذ اللہ کوئی ایسی حقیر شے نہیں ہے کہ جسے ہر شخص کی جھولی میں زبردستی ڈال دیا جائے۔ آپ دیکھیں دنیا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کافر مومن سب کے لیے کشادہ کی ہوئی ہے، ہر ایک کو مل رہی ہے، لیکن ہدایت ایمان والوں میں سے بھی کچھ کچھ کو ملتی ہے۔ کہنے کو قانونی طور پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ہدایت یافتہ کم ہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی جو ہدایت ہے وہ ایک بہت ہی خاص چیز ہے، وہ خاص اللہ کا فضل ہے جس کے لیے انسان نے خود کوشش کرنی ہے۔ جبکہ انسان کی، مسلمانوں کی اکثریت کس کی کوشش میں ہے؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جبکہ ہم قرآن میں ایک آیت پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کافروں کے گھر، ان کی سیڑھیاں، ان کی دیواریں، ان کی زینے سونے کے بنا دیتا اگر دنیا ہی سب کچھ ہوتی جس پہ تکیہ لگا کے بیٹھے، لیکن اس کی کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ آپ تمام نبیوں کا دور دیکھ لیں سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے جن کو بادشاہ دی گئی، اس کے علاوہ ہر نبی نے فقر کو اپنایا، اس کو پسند کیا، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب آپ کو تسبیح فاطمہ عطا کی گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب انہوں نے غلام کا مطالبہ کیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا اور اس کی آسائشیں ہمارے لیے نہیں ہے، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں جو تمہیں آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔
تو جو اللہ کا فضل ہے وہ خاص چیز ہے جس کے لیے انسان نے خود کوشش کرنی ہے، لیکن دنیا ایک ناکارہ بے حیثیت چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومنین مشرکوں میں بھی بے پناہ دیا ہوا ہے۔ کافروں کے پاس بھی بے پناہ دولت ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ہدایت ہے وہ خاص ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، تو اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے اپنی فیملی کو اور اللہ کے دین کو لے کر چلتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق اپنی فیملی کو لے کر چلتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا داعی بن جاتا ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے کہ بس تم ہی اللہ کے دوست ہو باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر تمنا کرو موت کی، إِن كُنتُم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر میں کسی کی چہیتی ہوں تو میری تو یہ خواہش ہوگی نا کہ میں بس جلد از جلد اس سے جا ملوں۔ تو جب تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبیوں کی اولادوں میں سے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، محبوب بندے ہو، تو پھر اللہ سے ملاقات کو پسند کرو۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور کیوں نہیں کریں گے؟ ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور ہماری پکڑ ہو جانی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے جلد ملاقات کر کے رہے گی، موت نے آتے ہی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، تمہیں باخبر کر دے گا اس سے جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو۔ یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، اور اس دن ہر انسان کو بتا دیا جائے گا جو بھی عمل وہ دنیا میں کرتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ تو نماز تو بہرحال اللہ کا ذکر ہی ہے، لیکن یہاں اللہ کے ذکر سے خصوصی طور پر خطبہ جمعہ مراد ہے۔ اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے آؤ، بلکہ اس سے مراد مستعدی سے چل کر آؤ اور جلدی جلدی سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ نماز کے لیے بھاگ کر جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو کیا کہا کہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دو اور اللہ کے رحمت کی طرف جاؤ، اس کے ذکر کی طرف بڑھو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جمعے کے حوالے سے اسلام میں یہودیوں کے یوم سبت جیسی سختی نہیں ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا جب ہم نے پڑھا تھا اس دن انہیں کوئی اور کام کاج کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس وجہ سے وہ مچھلی شکار والے دن پہ بھی آزمائے گئے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ نماز جمعہ سے قبل بھی وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور نماز جمعہ کے بعد بھی وہ کر سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف چل پڑے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا۔ تو یہ خاص طور پر منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے کہ وہ تجارت اور کھیل تماشے کو اللہ کے ذکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا اور اہل شہر کو اطلاع دینے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دیے۔ چونکہ قحط کا زمانہ تھا لہٰذا حاضرین مسجد قافلے کی آمد کی اطلاع پا کر فوراً اس پر لپکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اکثر لوگ اس دوران اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑے جو باقی رہ گئے ان میں عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب انہوں نے تجارت کا معاملہ دیکھا تو کیا کیا کہ وہ اس کی طرف دوڑ کے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کھڑا چھوڑ دیا۔ تو اس آیت میں یہ ڈانٹ کا انداز ہے، اور جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بھی مسلمانوں کی صفوں میں اس کمزوری کی نشاندہی ہوتی ہے، جس کے بعد سب نے استغفار کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اجازت دیے بغیر کبھی بھی وہاں سے نہیں گئے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع، سامان تجارت، جتنی بھی تجارتیں ہیں یہ سب کی سب دنیا کے لیے ہے، اور جب انسان جائے گا تو یہ دنیا میں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔